فلاں بندہ ایسا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے لیکن رب ذوالجلال کی طرف سے اس کو بہت ساری دولت میسر ہے، رب ذوالجلال نے اس کو بہت بڑی دولت عطا فرمائی ہوئی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ فلاں بندہ تو اسلام پر کبھی چلا نہیں، اسلام کا کبھی اس نے نام نہیں لیا، اگر اسلام کا نام لیا بھی تو اس کے بعد کبھی نماز نہیں پڑھی، وہ اتنا بدکار ہے، لیکن پھر بھی اس کے گھر کے اندر اس کے مال پہ رزق کی فراوانی ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے، یہ سوچ مسلمانوں کے اندر بگاڑ لے کر آتی ہے، اور مسلمان اس سوچ کے بسبب تنزلی کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن کیا رب ذوالجلال نے اس کا حل بھی بیان فرمایا؟ رب ذوالجلال کا قرآن تو ہر چیز کو بیان کرتا ہے۔ محمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اے ایمان والو آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے، تو اس دین کے اندر کیا کوئی ایسی بات رہ گئی تھی کہ جو مسلمانوں کو بیان نہ کی گئی ہو؟ بلکہ اس قرآن پاک میں ہر چیز کو بیان کیا گیا، اس دین کے اندر ہر چیز کو بیان کیا گیا، اگرچہ وہ پہلے ہو چکی تھی یا بعد میں ہونے والی تھی، ہر شے کا حل قرآن پاک سے ملتا ہے۔ اب اس تنزلی کا شکار مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ایک بندہ سوچتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ سوچتے ہو خواص اس سے تھوڑا ہٹ کر ہے، لیکن جو عوام ہے، عوام کے لحاظ سے عوام یہ سوچتی ہے کہ امریکہ رب ذوالجلال کا سب سے بڑا مددگار ہے، رب ذوالجلال کے سامنے اکڑنے والا ہے، یہودیت رب ذوالجلال کے سامنے اکڑنے والی ہے، دین کو قبول کرنے والی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پاس اتنی دولت ہے، ان کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ پوری دنیا کو چلا رہے ہیں۔ رب ذوالجلال اس کا ارشاد فرماتا ہے اس بارے میں، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ فلما نسوا ما ذکروا به، رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ کبھی بھی نہ دیکھنا کہ جو لوگ جن کو دولت عطا فرمائی گئی، جن کو دولت سے مالا مال کر دیا گیا، کبھی بھی ان کو یہ نہ سمجھنا کہ ان کو دولت اس وجہ سے میسر آئی ہے کہ رب ذوالجلال سے راضی ہو چکا ہے، بلکہ فرمایا کہ فلما نسوا ما ذکروا به، کہ جب وہ لوگ جن کو نصیحت کی گئی تھی، جن کو بتایا گیا تھا اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے بارے میں، فرمایا کہ فلما نسوا ما ذکروا به، جو ان کو یاد کرایا گیا، جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، فلما نسوا، جب انہوں نے اس کو بھلا دیا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، آج مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں 5 وقت جھکتا ہوں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، رب ذوالجلال کی عبادت کرتا ہوں، تو میرے پاس اتنا مال کیوں نہیں ہے؟ رب ذوالجلال نے مجھے مال سے مالا مال کیوں نہیں کیا؟ ایک کافر کے پاس تو سب کچھ ہے، ایک فاسق کے پاس سب کچھ ہے، میں نمازی بھی ہوں، میری اولاد بھی پرہیزگار ہے، میرے گھر کے اندر کوئی بھی خلاف سنت، کوئی بھی خلاف شریعت کام نہیں ہوتا، تو پھر مجھ سے کیا رب ذوالجلال ناراض ہے؟ مجھے مال کیوں نہیں عطا کیا گیا؟ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ کبھی بھی یہ نہ سمجھنا، ہرگز نہ سمجھنا، بلکہ فرمایا کہ فلما نسوا ما ذکروا به، جن کو نصیحت کی گئی جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ پھر ہم نے تمام جہانوں کے دروازے اس پر کھول دیے، تمام جہانوں کے خزانوں کے دروازے اس پر کھول دیے، ہر طرف سے اس کے پاس مال آتا ہے، لیکن فرمایا کہ مال آتا ہے، مالا مال ہوتا ہے، اس کے پاس نعمت کی، اس کے پاس دولت کی فراوانی بھی ہوتی ہے، لیکن رب ذوالجلال کبھی بھی اس کو یہ نعمت نہیں فرماتا، اس کو نعمت یہ میسر نہیں ہے، بلکہ یہ رب ذوالجلال کی طرف سے ڈھیل ہے۔ رب ذوالجلال کا فرماتا ہے کہ جب ہم اس کو ابواب کل شیء فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ان بھولے اور بھٹکے ہوئے لوگوں پر ہر طرف سے اپنی نعمتوں کی برسات کر دیتے ہیں، ہر طرف سے ان پر خزانے کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن فرمایا کہ اخذناہم بغتۃ فاذا ھم مبلسون، کہ کوئی بندہ بھی جب مالا مال ہو کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ رب ذوالجلال سے راضی ہے، کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ ہم رب ذوالجلال کی عبادت کرتے ہیں تو رب ذوالجلال ہمیں کیوں نہیں نوازتا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ جب انہوں نے رب ذوالجلال
ذوالجلال کی عطا کردہ چیزیں چھوڑ دی، رب ذوالجلال کے فرامین پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اور رب ذوالجلال کے نوائی سے رکنا چھوڑ دیا، اجتناب کرنا چھوڑ دیا، تو فرمایا کہ ہم ان کو مالا مال کر تو دیتے ہیں لیکن اخذناہم بغتۃ، پھر اچانک ہمارا عذاب آتا ہے، اچانک عذاب آتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر وہ ہاتھ بندے رہ جاتے ہیں۔ ان کے پاس دولت تھی، ان کے پاس مال تھا، یہ کبھی بھی مال نعمت نہیں ہے، بلکہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ اذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، فرمایا کہ اگر تم دنیا کے اندر دیکھتے ہو کہ کوئی بندہ ایسا ہے کہ رب ذوالجلال کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، ہر وقت کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ رب ذوالجلال کی نافرمانی سے اس کا ہٹ کر گزرا ہو، ہر وقت کسی نہ کسی معاملے میں وہ ٹانگ اڑاتا رہتا ہے، کبھی بھی اس نے رب ذوالجلال کی فرما برداری نہیں کی، رب ذوالجلال کی اطاعت نہیں کی، تو حضور نے فرمایا کہ اس کے باوجود بھی اس کو اگر مال اس کے پاس ہے، رب ذوالجلال کی طرف سے اس کو مال میسر ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، تو فرمایا کہ کبھی بھی اس کو نعمت نہ سمجھنا، بلکہ فرمایا کہ اذا رأيت الله يؤتي العبد، جب تم یہ دیکھو کہ رب ذوالجلال کسی بندے کو نواز رہا ہے، کسی بندے کو عطا کر رہا ہے، من الدنیا، دنیا سے، علی معاصیہ، اس کے گناہوں پر، حالانکہ بندہ زانی ہے، بندہ شرابی ہے، بندہ یہودی ہے، بندہ نصرانی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے پاس دولت ہے، دولت کے انبار ہیں، تو فرمایا کہ کبھی بھی یہ نہ سمجھنا، کبھی بھی یہ نہ سمجھنا، آج لوگوں نے کیا حساب بنایا ہوا ہے، شریعت سے منہ موڑ کر، شریعت سے منہ ناتا توڑ کر دولت کماتے ہیں، دولت کمانے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں، اپنے دروازوں پر، اپنے گھروں پر کہہ دیتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی، رب ذوالجلال کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بتاتا ہے کہ کوئی بندہ گناہ گار ہو، کوئی رب ذوالجلال کی معاصی کے اندر، رب ذوالجلال کی نافرمانیوں کے اندر ڈوبا ہوا ہو، تو جب رب ذوالجلال اس کو عطا فرماتا ہے تو وہ کبھی بھی رب ذوالجلال کا فضل نہیں ہو سکتا، کبھی بھی اس کو رب ذوالجلال کا فضل نہ سمجھنا، بلکہ فرمایا کہ اذا رأيت الله يؤتي العبد من الدنيا على معاصيه، کہ جب تم دیکھو کہ رب ذوالجلال کسی بندے کو نوازتا ہے دنیا کے لحاظ سے، حالانکہ وہ گناہ گار ہے، تو فرمایا کہ ما يحب اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب ذوالجلال اس کو پسند فرماتا ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ رب ذوالجلال اس سے محبت فرماتا ہے، بلکہ فرمایا کہ فإنما هو استدراج، یہ تو رب ذوالجلال کی طرف سے اس کو ڈھیل ہے، رب ذوالجلال نے اس کو ڈھیل دے رکھی ہے کہ کرتا رہے، کتنا کرے گا، لیکن رب ذوالجلال صاحب فرماتا ہے کہ بالآخر کیا ہوتا ہے، اخذناہم بغتۃ، ہم اس کو ہر چیز سے نوازتے تو ہیں، نافرمانیوں کے باوجود، اسلام کے علاوہ کسی اور راستہ کو اپنانے کے باوجود، لیکن فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، جب ہم ان کو پکڑتے ہیں تو پھر وہ اپنا ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا۔ تو یہ مسلمان کو کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے، ایک مسلمان کو، ایک سچے مومن کو یہ گوارا نہیں دیتا، یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کبھی یہ سوچے کہ میں تو رب ذوالجلال کی عبادت کرتا ہوں، رب ذوالجلال مجھے نعمتیں کیوں نہیں عطا فرماتا، تو رب ذوالجلال نعمتیں عطا فرمائے گا، ہو سکتا ہے کہ رب ذوالجلال آپ کی آزمائش کر رہا ہو، رب ذوالجلال صاحب فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم نے تو تمہیں آزمانے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی پیٹھ مبارک پر دیکھا، حضور علیہ السلام کھجی کی چٹائی پر تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے، گرمیوں کا موسم تھا، حضور علیہ السلام نے جب وہاں سے تشریف لے کر اٹھے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت فاروق اعظم رونے لگ گئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسر و کسریٰ، وہ رب ذوالجلال کے سب سے بڑے نافرمان، لیکن اس کے باوجود بھی وہ محلات کے اندر ہیں، اس کے باوجود بھی رب ذوالجلال کی نعمتیں ان کے پاس ہیں، لیکن آپ تو سچے دین پر ہیں، سچے دین کی طرف بلانے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی حالت یہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، رونے کی کوئی بات نہیں ہے، غم کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، دنیا جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو رب ذوالجلال کے پیارے ہوں، بلکہ ہمارے لیے رب ذوالجلال نے آخرت رکھی ہے، اور دنیا کے اندر
اگر رب ذوالجلال عطا فرماتا بھی ہے تو رب ذوالجلال کے جو پیارے ہیں وہ کبھی بھی اس کے اندر بخل نہیں کرتے، رب ذوالجلال کے دیے ہوئے میں وہ بخل نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ مال کمانے کے لیے غیر شریعت کنڈے اپناتے ہیں۔ کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میرے پاس مال تھوڑا ہے تو میں چلو جا کر شریعت کے خلاف کوئی کام کر لوں، بلکہ رب ذوالجلال کے برگزیدہ بندے، پسندیدہ بندے وہ ہیں کہ جب مال بھی کماتے ہیں، دولت اگر انہوں نے کمانی ہو تو کبھی بھی انہوں نے غیر شرعی طریقہ نہیں اپنایا، بلکہ جب بھی چلے شریعت پر چلے، شریعت پر چل کر مال کمایا اور پھر رب ذوالجلال کی راہ کے اندر وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگرچہ وقتی طور پر مشکلات ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر کی ہے، کہ یہ دولت، یہ مال، یہ جاہ و مرتبہ، فرمایا کہ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر کی ہے، ہمیں کیا چاہیے؟ رب ذوالجلال کی رضا، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے۔ فرمایا کہ ہمیں صرف اور صرف یہ چاہیے کہ ہم سے رب ذوالجلال راضی ہو جائے اور رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ اب آج کے دور کے لحاظ سے مسلمانوں کے اوپر الزام بھی لگائے جاتے ہیں، اور الزام تراش کر وہ کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے تمہیں نہیں بھیجا، بلکہ تم نے یہ اسلام پھیلانے کے لیے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے جو سوال ہوا وہ میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں، جو ایک مجوسی نے اور ایک ایرانی بندے نے کیا، اور کہا، کیا کہا؟ جب رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مقام قادسیہ ایران کے اندر چلے گئے اسلام کا جھنڈا لے کر، اور اسلام کو پھیلانے کے لیے جب کریا بستی انہوں نے تلوار اٹھائی اور کہا کہ اگر کوئی بندہ اسلام لانا چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے امن فراہم کریں گے، اگر کوئی بندہ فدیہ دے کر رہنا چاہتا ہے تو فدیہ دے کر رہ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ پہلے دو راستے نہیں اپنا سکتا تو ہمارے ساتھ اعلان جنگ کرے، ہمارے ساتھ وہ جہاد کرے، ہم اس کے ساتھ جہاد کریں گے۔ تو جب مقام قادسیہ میں ایران کے علاقے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو اس وقت وہاں پر ایک مجوسی نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کلام کیا اور جو بات کی اور آپ نے جو جواب دیا، وہ ایک حقیقی مسلمان کا مشن ہے۔ حقیقی مسلمان کا مقصد مال و دولت کمانا نہیں، کھانے پینے کے لیے وہ نہیں جیتا، اور نہ ہی کھانے پینے کے لیے وہ بیان کرتا ہے، لیکن جب بھی وہ بیان کرتا ہے، جب بھی وہ تلوار اٹھاتا ہے، جب بھی وہ قلم اٹھاتا ہے تو صرف اور صرف کس کے لیے؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ وہ صرف اور صرف وہ یہ چاہتا ہے کہ رب ذوالجلال کا کلمہ بلند ہو جائے، رب ذوالجلال کا دین ہر جگہ پر پھیل جائے۔ تو اس مجوسی نے کہا، کیا کہا؟ کہا کہ انکم معاشر العرب، کہ اے مغیرہ بن شعبہ، اے سپہ سالار، کہ تم عرب سے آئے ہو، عرب میں رہتے تھے، قد عرفت الذی حملکم علی المجیء الینا۔ وہ مجوسی کہنے لگا، ہمیں پتہ ہے کہ تمہیں کون سی چیز یہاں پر اڑا کے لے کے آئی ہے۔ وہ اپنے ذوق میں، اپنے گمان میں یہ کہہ رہا تھا، اس کا اپنا یہ خیال تھا کہ شاید مسلمان اس مشن کے لیے آئے ہیں۔ وہ کہنے لگا، قد عرفت الذی حملکم علی المجیء الینا، جو تم ہماری سرزمینوں پر اس مکہ سے اٹھ کر اور پیدل چل کر، اور تم تو چرواہے ہو، تمہیں کسی شے کا پتہ نہیں، اونٹ چرانے والے، تم ہماری سرزمینوں پر آ گئے۔ تو کہنے لگا، قد عرفت الذی حملکم علی المجیء الینا، ہمیں پتہ ہے کہ تمہیں کس چیز نے ہماری طرف بھیجا ہے۔ کہنے لگا کہ انتم قوم لا تجدون فی بلادکم من الطعام، کہ تم وہ قوم ہو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے کہنے لگا، اسلام کے داعی سے، اسلام کی تبلیغ کرنے والے سے کہنے لگا کہ کہا کہ انتم قوم، کہ تم تو ایک ایسی قوم ہو، لا تجدون فی بلادکم من الطعام، کہ تمہیں اپنے شہروں کے اندر کھانا نہیں ملتا، تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس پہننے کو کچھ نہیں ہے، تم اونٹ چرانے والے، تم ہماری طرف جو آئے ہو اس کی وجہ فقط ایک ہے کہ تم ہماری طرف صرف اور صرف مال لینے کے لیے، ہمارے پاس سے مال چرانے کے لیے آئے ہو۔ تو اس نے جب یہ باتیں کی وہ کہا کہ ما تشیعون منہ، کہ تمہارے پاس اتنا مال نہیں ہے، تمہارے پاس اتنا کھانا نہیں ہے کہ جس کو تم سیر ہو کر کھا سکو، کہ تمہارا پیٹ بھر سکے۔ تو کہنے لگا کہ فخذوا نؤتیکم من الطعام حاجتکم، کہ اگر تم ہمارے پاس آ ہی گئے ہو، ہمیں پتہ تو ہے کہ تم ہمارے پاس کس وجہ سے آئے ہو، تمہارا مشن کیا ہے، کیونکہ وہ اپنی سوچ کو بیان کر رہا تھا
اس کی اپنی سوچ تھی. وہ یہ شاید سمجھتا تھا آج کے امریکہ کی طرح، وہ سمجھتا تھا کہ اسلام کیسے جہاد کا حکم دے سکتا ہے، جہاد میں تو لوگوں کو قتل کرنا پڑتا ہے. تو وہ آج اس وقت کے وہ مجوسی، وہ کفار، اور آج کا امریکہ، آج کا یورپ یہ گمان کرتا ہے کہ مسلمانوں کو جہاد نہیں کرنا چاہیے. تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس مال نہیں تھا، تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں کہ جس کو تم شکم سیر ہو کر کھا سکو. کہنے لگا کہ خذوا نؤتیکم من الطعام حاجتکم، کہ چلو اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس آ گئے ہو تو خذوا نؤتیکم من الطعام حاجتکم، تم بولو تمہیں کتنا چاہیے، تم بولو تمہیں کتنا چاہیے، کیا تم کھانا چاہتے ہو، کیا پسند کرنا چاہتے ہو، تمہاری ہر ضرورت کی چیز ہم تمہیں دیں گے. تو جب یہ بات اس مجوسی نے کی تو اس وقت پہلے یہ بیان کرتا رہا کہ ہم تمہیں کھانا دیں گے، پھر بعد میں اس نے کہا فَإِنَّا قَوْمٌ مَجُوسٌ، ہم مجوسی قوم ہیں، اِنَّا نَكْرَهُ قَتْلَكُمْ إِنَّكُمْ تُنَجِّسُونَ عَلَيْنَا أَرْضَنَا إِنَّكُمْ تُنَجِّسُونَ عَلَيْنَا أَرْضَنَا، کہ ہم مجوسی قوم ہیں. معاذ اللہ وہ کہنے لگا کہ اسلام کے پکارنے والوں، اسلام کا دعویٰ کرنے والوں، تم تو نجس ہو، ہم مجوسی قوم ہیں، ہم اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ تمہارا خون ہماری زمینوں پر گرے. یعنی اتنی نفرت اسلام سے اس مجوسی کی. وہ کہتا ہے کہ تم مسلمان صرف اور صرف مال لینے آئے ہو، ہم تو تمہیں معاذ اللہ نجاست سمجھتے ہیں، غلاظت سمجھتے ہیں، اگر تمہیں ہم قتل کریں گے تو ہماری سرزمین جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گی. تو جب اس نے یہ سارا خطبہ دے دیا تو پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ جو سن رہے تھے تو اس وقت رب الجلال کے اس محبوب بندے نے، رب الجلال کے شعر نے جواب دیا، فرمایا کہ واللہ ما ذاک جاء بنا، رب الجلال کی قسم جو کچھ تو بیان کرتا ہے ہمیں وہ چیز لے کے نہیں آئی. رب الجلال کی قسم ہمیں کھانا نہیں لے کے آیا، ہمیں پینا نہیں لے کے آیا، بلکہ ہماری تو یہ شان ہے اور ہمارے محبوب تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ ہمیں بھوک ہو ہم برداشت کر لیتے ہیں، جو کچھ مرضی ہو، پیٹ پر پتھر بھی باندھ لیتے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام بھی پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں. فرمایا کہ واللہ ماذا جاءک بنا، ہم تمہارے پاس اس وجہ سے نہیں آئے بلکہ ولکننا قوما، بلکہ فرمایا کہ ہم تو ایک ایسی قوم تھے کہ نعبد الحجارہ، کہ ہم ایک ایسی قوم تھے کہ نعبد الحجارہ والاوثان، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے. حضور کے آنے سے پہلے، حضور کے تشریف لانے سے پہلے ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے. کہا، فرمایا کہ ہم جب کسی پتھر کو کسی دوسرے پتھر سے حسین سمجھتے، یعنی اس نے پہلے کہا کہ ہم مجوسی قوم ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم تمہارا یہاں پر قتل عام نہیں کرنا چاہتے، ہم تمہارے خون سے اس زمین کو نجاست نہیں کرنا چاہتے، نجس نہیں کرنا چاہتے. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ فرمانے لگے کہ اے بندو، اے مجوسی، ہمارا جواب بھی سن. ہم ایک ایسی قوم تھے کہ حضور کے آنے سے پہلے ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ رب الجلال کو کیسے پہچانا ہے، بلکہ ہم تو یہ دیکھتے کہ اگر ایک پتھر کو ہم پوج رہے ہیں، ایک پتھر کی عبادت کرتے ہیں، اگر اس سے کوئی حسین، اس سے کوئی اچھا پتھر مل جاتا تو ہم پہلے والے کو چھوڑ دیتے، پہلے والے کو پھینک دیتے اور دوسرے کو لے لیتے. لیکن فرمایا کہ ہم ولا نعرف ربنا، ہم اپنے رب کو بھی نہیں پہچانتے تھے. حتی بعث اللہ الینا رسولا، حتیٰ کہ رب الجلال نے بالآخر ہماری طرف رسول بھیجا، اور رسول نے آ کر ہمیں ہدایت دی، رسول نے آ کر ہمیں ہدایت کا راستہ دیا. فرمایا کہ کبھی بھی یہ نہ سمجھنا، کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہارے پاس مال کے لیے آئے ہیں، بلکہ فرمایا کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن پھر بالآخر رب الجلال نے ہم پہ رسول بھیجا، ہم نے اس کی اتباع کی، ہم نے اس کا اسلام قبول کیا، دین قبول کیا. تو فرمایا کہ جب ہم اتباع کر چکے، ولم نجی للطعام، اب ہم تمہارے پاس طعام کے لیے نہیں آئے، ولم نجی للطعام ولکننا جینا لنقتل مقاتلکم، فرمانے لگے کہ ہم تمہارے پاس کھانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہمارا تو مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم رب الجلال کے دشمنوں کو اس صفحہ 80 سے مٹا کر رکھ دیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ رب الجلال نے جس دین کو نازل فرمایا ہے، جس محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین کو چنا ہے اور جس امت کے لیے دین کو چنا ہے، ہم کبھی بھی کھانے پینے کے لیے نہیں لڑتے، ہم کبھی بھی کھانے کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے نہیں لڑتے. ہمارا مقصد ایک ہے، ہمارا مشن ایک ہے، وہ کیا ہے کہ صرف اور صرف اسلام بلند ہو جائے،
اسلام غالب آ جائے، تو یہ ایک مسلمان اور ایک بندہ مومن کا مشن ہونا چاہیے۔ کبھی بھی آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے تو رب ذوالجلال نے اس کو نوازا ہے۔ رب ذوالجلال نے بالکل نہیں نوازا، بلکہ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ سن چکے ہیں کہ رب ذوالجلال تو اس کو آزما رہا ہوتا ہے کہ اتنا مال کھانے کے باوجود بھی یہ میری بندگی کرتا ہے یا نہیں۔ تو